آخری فرعون ملکہ کی موت کے بعد مصر کا کیا حال ہوا اور صرف ایک تجارتی راستہ تبدیل ہونے سے کیسے عرب شہر ویرانی کے دہانے تک پہنچ گئے؟ کیسے ہیں دوستو؟ جب مشرق میں شاہراہ ریشم آہستہ آہستہ اپنی اصل شکل اختیار کر رہی تھی، اسی دوران مغرب میں ایک ایسی طاقت ابھر رہی تھی جو آنے والی کئی صدیوں تک دنیا کی سیاست، معیشت اور تجارت پر غالب رہنے والی تھی، اور وہ تھی رومن امپائر۔ پہلی صدی قبل مسیح تک رومی جمہوریہ مسلسل فتوحات کے ذریعے بحیرہ روم کے گرد موجود علاقوں کو اپنے زیر نگین لا رہی تھی۔ اسپین سے لے کر یونان تک اور شمالی افریقہ سے لے کر مشرقی بحیرہ روم تک اس کا اثر و رسوخ پھیل چکا تھا۔ اسی دوران مصر میں ایک عظیم سیاسی ڈرامے کا اختتام ہوا۔ مصر کی آخری فرعون ملکہ کلیوپیٹرا اور رومی جرنیل مارک اینتھونی کی شکست کے بعد 30 قبل مسیح میں مصر مکمل طور پر روم کے قبضے میں آ گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک سلطنت کے خاتمے کی کہانی نہیں تھا، بلکہ عالمی تجارت کے توازن میں ایک بڑی تبدیلی بھی تھی۔ مصر قدیم دنیا کے امیر ترین علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ دریائے نیل کے اطراف میں پھیلی زرخیز زمینیں ہر سال بہت بڑی مقدار میں گندم پیدا کرتی تھیں۔ روم کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور لاکھوں شہریوں کو خوراک فراہم کرنا ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ مصر پر قبضے کے بعد روم کو گندم کا ایک ایسا خزانہ مل گیا جس نے اس کی بڑھتی ہوئی آبادی کو سہارا دیا۔ بعد کے زمانوں میں مصر کو اکثر روم کی اناج گاہ بھی کہا جانے لگا، کیونکہ رومی سلطنت کی خوراک کا ایک بڑا حصہ اسی سرزمین سے آتا تھا۔ لیکن رومیوں کی دلچسپی صرف گندم تک محدود نہیں تھی۔ روم کے امراء اور شاہی خاندان مشرق کی نایاب اشیاء کے دیوانے تھے۔ عرب سے آنے والا لوبان مذہبی تقریبات میں جلایا جاتا تھا، موتی دولت کی علامت سمجھے جاتے تھے، جبکہ ہندوستانی مسالے، خوشبوئیں اور نفیس کپڑے رومی اشرافیہ میں انتہائی مقبول تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان اشیاء تک پہنچنے کا راستہ طویل، مہنگا اور پیچیدہ تھا۔ سامان ایک تاجر سے دوسرے تاجر تک منتقل ہوتا تھا۔ عرب قبائل، مقامی بادشاہتیں اور مختلف تجارتی مراکز اس تجارت سے منافع کماتے تھے۔ جب تک کوئی چیز روم پہنچتی، اس کی قیمت کئی گنا بڑھ چکی ہوتی تھی۔ رومی حکمرانوں نے سوچا کہ اگر وہ ان درمیانی تاجروں کو نظر انداز کر کے براہ راست مشرق تک پہنچ جائیں تو نہ صرف اخراجات کم ہوں گے بلکہ تجارت پر ان کا کنٹرول بھی بڑھ جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنی نظریں جنوب کی جانب موڑیں۔ دریائے نیل کے راستے رومی مہمات بحیرہ احمر تک پہنچنے لگیں۔ وہاں ان کا رابطہ افریقہ کے ایک طاقتور اور خوشحال ملک مملکت ایکسوم سے ہوا۔ موجودہ ایتھوپیا اور ایرتریا کے علاقوں میں قائم یہ سلطنت اس دور کی اہم علاقائی طاقتوں میں شمار ہوتی تھی۔ افریقہ، عرب اور بحر ہند کے درمیان تجارت میں کلیدی کردار ادا کرتی تھی۔ ایکسوم کے تاجر کھلے سمندر میں سفر کرنے کی غیر معمولی مہارت رکھتے تھے۔ وہ بحیرہ احمر، بحیرہ عرب اور بحر ہند کے موسمی ہواؤں کے نظام سے بخوبی واقف تھے۔ انہی تجربات کی مدد سے رومیوں نے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ پہلی مرتبہ انہوں نے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کی بجائے کھلے سمندر کے راستے ہندوستان جانے کی کوشش کی۔ یہ ایک انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر ملاح ساحل کے قریب رہنا پسند کرتے تھے، کیونکہ کھلے سمندر میں راستہ بھٹک جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن مونسون ہواؤں کے علم نے اس سفر کو ممکن بنا دیا۔ اب جہاز مخصوص موسم میں بحیرہ احمر سے روانہ ہوتے اور چند مہینوں بعد براہ راست ہندوستانی بندرگاہوں تک پہنچ جاتے۔ اس دریافت نے قدیم دنیا کی بحری تجارت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ جلد ہی رومی جہاز براہ راست ہندوستانی بندرگاہوں تک پہنچنے لگے۔ اس نئی بحری شاہراہ کے ذریعے روم کو زعفران، عطر، قیمتی پتھر، ہیرے، نفیس کپڑے اور دیگر قیمتی اشیاء حاصل ہونے لگیں۔ ہندوستان اور بحر ہند کے تجارتی مراکز پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئے، جبکہ پرانے زمینی راستوں پر انحصار کسی حد تک کم ہونے لگا۔ اس تبدیلی نے عرب کے کئی تجارتی شہروں کو بھی متاثر کیا۔ صدیوں سے جو قافلے عرب کے صحراؤں سے گزر کر سامان شمال کی طرف لے جاتے تھے، ان کی اہمیت بتدریج کم ہونے لگی۔ تجارت کا ایک بڑا حصہ اب سمندر کے ذریعے منتقل ہونے لگا۔ لیکن کہانی کا ایک اور اہم پہلو ابھی باقی تھا۔ جلد ہی رومیوں کا رابطہ پارتھی سلطنت سے ہوا، جو ایران اور وسطی ایشیا کے وسیع علاقوں پر حکومت کر رہی تھی۔ پارتھی مشرق اور مغرب کے درمیان ایک اہم پل کی حیثیت رکھتے تھے
اور چین سے آنے والے ریشم کی تجارت پر ان کا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ رومی جب پہلی مرتبہ چینی ریشم سے متعارف ہوئے تو وہ ان کے حسن اور نفاست سے حیران رہ گئے۔ ریشم اتنا قیمتی سمجھا جاتا تھا کہ بعض اوقات ان کا وزن سونے کے برابر قیمت رکھتا تھا۔ رومی اشرافیہ میں اس کی مانگ تیزی سے بڑھنے لگی اور جلد ہی ریشم روم کی عمارت، شان و شوکت اور سماجی حیثیت کی علامت بن گیا۔ چین میں تیار ہونے والا ریشم ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتا، متعدد تاجروں کے ہاتھوں گزرتا اور بالآخر روم پہنچتا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس تجارت میں شامل بہت سے لوگ ایک دوسرے کی تہذیبوں کے بارے میں بہت کم جانتے تھے، لیکن تجارت انہیں پھر بھی آپس میں جوڑے ہوئے تھی۔ یوں پہلی مرتبہ ایک ایسا تجارتی نظام وجود میں آنے لگا جس میں چین، سینٹرل ایشیا، ایران، عرب، افریقہ، ہندوستان اور روم کسی نہ کسی شکل میں ایک دوسرے سے جڑ چکے تھے۔ دنیا پہلے سے کہیں زیادہ قریب آ رہی تھی اور تجارت اب صرف سامان کی منتقلی نہیں رہی تھی، بلکہ تہذیبوں، خیالات اور ثقافتوں کو آپس میں جوڑنے والی ایک طاقت بن چکی تھی۔ کس طرح پارتھی سلطنت کے خاتمے کے بعد ساسانی سلطنت ابھری اور قسطنطنیہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک نئے تجارتی مرکز کے طور پر سامنے آیا اور دنیا کی تجارت ایک نئے دور میں داخل ہوئی، یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے لیکن تجارتی راستوں کی اگلی قسط میں۔